اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس, آئی ایم یور اردو ٹیچر فرام دا ریڈرس. پیارے بچوں, آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے نظم حمد. حمد ایسے نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی جاتی ہے, اس کائنات پر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو گنوایا جاتا ہے اور ان نعمتوں کا شکر ادا کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اوصاف و کمالات کا تذکرہ کیا جاتا ہے. شاعر بڑے خوبصورت انداز سے حمد کے اشعار میں اللہ تعالیٰ کی شان اور ربوبیت بیان کرتا ہے. تو پیارے بچوں, سب سے پہلے ہم حمد کے خاص الفاظ کرتے ہیں. خوش نمائی, خوبصورتی, نرالی, انوکھی, حکمت, دانائی, چٹکنا, کلیوں کا کھلنا. چٹکنا کا لفظی معنی ہے کھلنا. پھدکنا, اچھلنا کودنا. عطر, خوشبو. میوے, پھل. نادر, عمدہ. قوی, طاقتور. قادر, قدرت رکھنے والا. مہک, خوشبو. چہک, پرندوں کا خوبصورت آواز میں خوشی کا اظہار کرنا. تو آئیے پیارے بچوں, ہم حمد کے اشعار کی تشریح کرتے ہیں. شعر نمبر 1. جو چیز خدا نے ہے بنائی, ظاہر اس میں ہے خوش نمائی. اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اس کائنات کے حسن کو اللہ پاک نے بڑی خوبصورتی سے تخلیق کیا ہے. شاعر بھی اللہ تعالیٰ کی حسن تخلیق کو بیان کرتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ کائنات میں موجود ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, اس سے خوبصورتی اور دلکشی ظاہر ہے. انسان کی بنائی ہوئی شے عیبدار ہو سکتی ہے, مگر کائنات کی ہر شے اللہ کی تخلیق ہے اور ہر لحاظ سے مکمل, جامع, خوبصورت, دلکش اور دل فریب و خوشنما ہے. ہمارا اگلا شعر ہے. کیا خوب ہے رنگ ڈنگ سب کا, چھوٹی بڑی جس قدر ہیں اشیاء. اس شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ اللہ کی تخلیق کردہ تمام چیزوں میں خوبصورتی اور انفرادیت موجود ہے. خواہ کوئی چیز بڑی ہو یا چھوٹی, آسمان پر موجود ہو یا زمین پر, ہر شے کا نیا, انوکھا, الگ اور منفرد انداز ہے. انسان جب قدرت کے حسین نظاروں کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں. آسمان پر موجود سورج, چاند, ستارے, باغوں کے پھل پھول, کھیتوں کے اناج, پھولوں کی رنگت یا پتوں کی بناوٹ, ہر چیز کی انفرادیت ناقابل بیان ہے. یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ اس نے ہر چیز کو انوکھا رنگ عطا کیا ہے. ہمارا اگلا شعر ہے. ہر چیز کی ہے ادا نرالی, حکمت سے نہیں ہے کوئی حالی. اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز انوکھے انداز کی ہے. قدرت کے ہر انعام میں حکمت خداوندی موجود ہے. سورج کے نکلنے اور غروب ہونے میں, دن رات کے بننے میں اللہ کی حکمت ہے. بارش کے برسنے میں, موسم کی تبدیلی میں اللہ کی حکمت ہے. پھولوں کے خوشوں میں, میوے کے اندر بیج میں پھل بننے کی صلاحیت اللہ کی حکمت ہے. گویا اللہ رب العزت کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں. انسان کا فہم, انسان کی سوچ قدرت الہیہ کو سمجھنے سے قاصر ہے. ہمارا اگلا شعر ہے. ننھی کلیاں چٹک رہی ہیں, چھوٹی چڑیاں پھدک رہی ہیں. اس شعر میں شاعر نے اللہ کے حسن و تخلیق کے 2 خوبصورت نمونوں کا تذکرہ کیا ہے. سرسبز و شاداب باغ میں خوبصورت پودوں پر ننھی کلیاں جب چٹکتی ہیں تو ان کی دل فریب خوشبو سے سارا عالم مہک اٹھتا ہے. ان کلیوں پر چھوٹی ننھی کلیاں بھی آ کر پھدکنا شروع کر دیتی ہیں. ایک پودے سے دوسرے پودے کی طرف اڑنا اللہ کی حکمت کی نشانی ہے. ہمارا اگلا شعر ہے. اس کی قدرت سے پھول مہکے, پھولوں پہ پرند آ کے چہکے. اس شعر میں شاعر نے اللہ کی صرف تخلیقیت کو بیان کیا ہے. اللہ کی قدرت ہے کہ زمین کو پھولوں کی خوبصورتی سے سجایا ہے, پھولوں کی بینی بینی خوشبو سے مہکایا ہے. تو
تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت و دانائی ہے۔ اسی لیے پرندے بھی آسمان کی بلندیوں پر اپنی پرواز چھوڑ کر ان پھولوں پر چہکتے ہیں، یعنی وہ اپنے انداز سے اللہ کی تخلیق کی تعریف کرتے ہیں اور پھولوں کی خوشبو اور خوبصورتی کے بارے میں گنگناتے ہیں۔ ہمارا اگلا شعر ہے: چڑیوں کے عجیب پر لگائے اور پھول ہیں عطر میں بسائے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات اپنے اندر خوبصورتی رکھتی ہے۔ چڑیاں بظاہر چھوٹی مخلوق ہیں، مگر ان کو غور سے دیکھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے کمال کاریگری سے چڑیوں کو اڑنے کے لیے پر عطا کیے ہیں۔ ان پروں کی مدد سے وہ ایک جگہ سے اڑ کر دوسری جگہ جاتی ہیں۔ چڑیاں بہت خوبصورت، نرم و نازک اور مختلف رنگوں کی ہوتی ہیں۔ دوسری طرف اللہ نے پھولوں کو خوشبوؤں سے معطر کر دیا ہے۔ ان پھولوں کی خوشبو روح کی سکون اور تازگی کا باعث بنتی ہے۔ پھول تازہ ہوں یا مرجھائے ہوئے ہوں، ان کی خوشبو برقرار رہتی ہے۔ یہی قدرت الہیہ کا کرشمہ ہے۔ ہمارا اگلا شعر ہے: دن کو بخشی عجب صفائی، تاروں بری رات کیا بنائی۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے دن رات کی انفرادیت کو بیان کرتا ہے۔ دن کو سورج کی روشنی بہت خوبصورت لگتی ہے۔ اللہ نے دن کو سورج کی روشنی بخشی اور رات کی تاریکی کو تاروں سے بھر دیا۔ یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ ان کے معاملات زندگی کی انجام دہی کے لیے دن کو سورج کی روشنی کا اجالا عطا کیا اور دن بھر کی تھکن کو دور کرنے کے لیے رات بنائی اور اس رات کی تاریکی کو تاروں سے بھر دیا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ ہمارا اگلا شعر ہے: مٹی سے خدا نے باغ اگائے، باغوں میں اسی نے پھل پکائے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ پاک کی قدرت ہے کہ اللہ نے مٹی سے خوبصورت اور شاداب باغ اگائے ہیں، پھر ان باغوں میں موجود پیڑوں کی شاخیں خوبصورت پھلوں سے بھری ہیں۔ یہ پھل اللہ کی جاندار مخلوقات کے لیے زندگی کا نمونہ ہیں۔ ان پھلوں کے اندر بیج ہوتے ہیں۔ ان بیجوں کو اگر دوبارہ زمین میں بو دیا جائے تو پھلدار درخت اگتے ہیں۔ یہ قدرت الہیہ کا حیرت انگیز نمونہ ہے۔ ہمارا اگلا شعر ہے: میوے سے لدی ہوئی ہے ڈالی، دانوں سے بھری ہوئی ہے بالی۔ شاعر اس شعر میں بیان کرتا ہے کہ دنیا میں جس طرف بھی نظر اٹھائیں، اللہ رب العزت کی قدرت کے شاہکار ہی شاہکار نظر آتے ہیں۔ باغوں میں پیڑوں کی ڈالیاں میووں سے لدی نظر آتی ہیں۔ یہ میوے انسان کو فرحت اور تازگی بخشتے ہیں، خواہ وہ رسدار پھلوں کی صورت میں ہو یا خشک میوہ جات کی صورت میں۔ یہ اللہ کی کامل قدرت ہے جس کے آگے انسان کی عقل، فہم، سوچ پوری طرح بے بس ہے۔ حمد کا آخری شعر ہے: ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک ہے خدا قوی و قادر۔ حمد کے آخری شعر میں شاعر پوری حمد کا حاصل کلام بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر شے کامل، منفرد اور نادر ہے۔ کوئی بھی شے انفرادیت اور حکمت سے خالی نہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ ہی قوی و قادر ہے۔ اس کا اظہار پاک پروردگار نے قرآن پاک میں اس طرح کیا ہے: وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، یعنی قدرت رکھنے والا ہے۔ اس حمد کے اشعار میں شاعر نے بڑی خوبصورتی سے اللہ پاک کی شان اور حکمت بیان کی ہے۔ شاعر اسماعیل مرٹھی نے کمال کی نظم بیان کی ہے۔ یہ شاعر کا حسن کمال ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو بڑی عمدگی سے اور خوبصورتی سے اشعار میں بیان کیا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمارے نظم کی تشریح مکمل ہوئی۔ آپ نے نظم کے مشکل الفاظ ثانی یاد کرنے ہیں۔ اشعار کی تشریح اپنی کاپیوں پر خوش خط لکھنی ہے۔ شکریہ۔